بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صلوات برحمة. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک ملک کی ابتدائی 2 آیتیں، یا یہ کہوں کہ قصیدہ قدرت الہی کا مطلع، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کل کی گفتگو بھی ضروری، جو میری دانست میں، میرے نزدیک جو ضروری مقدمات گفتگو تھے، جو تمہیدی مباحث اور مطالب تھے، جو ادبی اور لسانی مبانی تھے، وہ گزارش کیے. اور آج بھی ایک ضروری مقدمہ اور ایک ضروری تمہید ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک وہ مبانی، وہ مقدمات، وہ تمہیدی مطالب، یعنی وہ ضروری باتیں جن کے بغیر دوسری باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب دیکھیے، اکثر میری تنبیہ میرے احباب کرتے ہیں کہ تمہیں اردو نہیں آتی، زبان سلیس ہونی چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے اردو زبان پر قدرت نہیں ہے، لیکن ایک التماس پھر اپنے جوانوں ہی سے کروں گا. اور وہ التماس یہ ہے کہ دیکھیے، کبھی کبھی مجبوری زبان کی نہیں ہوتی، اس مضمون کی مجبوری ہوتی ہے. کہ مضمون الفاظ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، خیال الفاظ کا پیکر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. یہ بحث ادبی تنقید میں حیات اور مواد کی بحث ہے کہ جو مواد ہے وہ حیات کے ساتھ کس قدر وابستگی رکھتا ہے، یعنی جو خیال ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ فارم کے ساتھ کس قدر انسجام رکھتا ہے، کس قدر ارتباط رکھتا ہے. جس طرح روح سے بدن جدا رہے تو نہ بدن کی معنویت رہ جاتی ہے، نہ روح کا اظہار ہوتا ہے، اسی طرح لفظ و معنی میں ایک رشتہ ہے. اور جو مضمون چھیڑا جاتا ہے اس کے مطابق الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں.
تو میری التماس آپ سے یہ ہے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی زبان آسان کروں، آپ صرف اتنی کوشش کیجیے گا کہ میرے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے الفاظ مانوس ہوتے ہیں، لیکن نئے سیاق و سباق میں استعمال کر لیا جائے تو وہ نامانوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ کوئی اپنے موقف پر جمے رہنے اور اصرار کرنے کا کوئی پہلو نہیں ہے میرے ہاں، بلکہ واقعاً ایک مجبوری ہے کہ جو موضوع چھیڑا جائے گا، یعنی اب اس کو بہت ہی سلیس اور بہت ہی عام فہم مثال میں عرض کروں کہ دیکھیے نیوکلیئر سائنس کی باتیں کمہار کی زبان میں نہیں بیان کی جا سکتی، حالانکہ وہ بھی ایک آرٹ ہے، وہ بھی ایک کرافٹ ہے، وہ بھی ایک فن ہے، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ آخر خاک سے ظروف سازی ایک ہنر ہے، اس ہنر کے اپنے مصطلحات ہیں، اس آرٹ کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، لیکن اس ٹرمینالوجی میں نیوکلیئر سائنس کے مطالب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مشکل اور ادق زبان استعمال کی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اس موضوع، اس منبر سے جو مطالب گزارش کرنے ہیں، کوئی اور اسٹیج نہیں ہے، آخر یہ منبر ہے۔ یہ کوئی اور اسٹیج نہیں ہے، یہ منبر ہے۔ اور اگر ہم سے وارث منبر نے سوال کر لیا کہ تم نے منبر کا کتنا مس یوز کیا اور کتنا درست استعمال کیا، تو ہم وہاں کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے یہ التماس ہے کہ ہمارے نوجوان ہوں، جوان ہوں، خواتین ہوں یا حضرات بزرگ سال و بزرگوار ہوں، بزرگ سال ہونا ایک بات ہے، بزرگوار ہونا الگ بات ہے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں کہ جو سال خوردہ بزرگ تھے مگر بزرگوار نہیں تھے۔ بزرگواری کا تعلق سن و سال سے ہوتا ہی نہیں۔ تو میری التماس سب سے ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ منبر سے جو گفتگو ہو، اولاً تو وہ علمی اور ادبی موازین پر ہو۔ ہنرمندیوں کے لیے تو بہت سے اسٹیج موجود ہیں، اور دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری گفتگو پورے عالم انسانیت سے ہو۔ یہ واضح رہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیغام ہے جو ہر فرد بشر کے لیے مفید ہے اور آپ نے ہر فرد تک نہیں پہنچایا، تو اس میں خیانت کا الزام آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی یہ بات کہ قرآن مجید ہر فرد بشر سے گفتگو کرتا ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کو صرف مسلمانوں ہی کے لیے دہراتے رہیں تو یہ مناسب تو نہیں ہوگا۔ فریضہ ہے ہر مرد مسلم پر، اور پھر اس سے زیادہ ہر دانشور پر، ہر عالم دین پر یہ فریضہ ہے، یہ رسالت ہے کاندھوں پر۔ دیکھیے، ایک رسالت وہ ہے جو آسمانی ہوتی ہے، اور ایک رسالت بمعنی ذمہ داری، پیغام رسانی کی ذمہ داری۔ تو ہر مسلمان
دانشور پر اور ہر مسلمان عالم دین پر اور ہر مسلمان طالب علم پر اور ہر مسلمان مکلف پر حسب مراتب ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جس طریقے سے قرآن ہر ایک سے مخاطب ہوتا ہے اور ہے، اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو حقیقتاً مصداق و معنی قرآن ہیں، ان کا پیغام، ان کی سیرت، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کے مصائب کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہیں، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہیں، پورے عالم اسلام نہیں، پورے عالم بشریت کے لیے ہیں، بلکہ عالم بشریت سے بھی بات آگے ہے۔ جو کچھ ما سوی اللہ اور ما سوی المعصومین ہے، سب کے لیے ان کا تذکرہ نفع بخش ہے، فیض بخش ہے، فیض رساں ہے، نفع رساں ہے۔ میں نے کہیں کہا تھا، مبارکباد ہیں وہ حضرات جو گھروں میں مجلس اعزاء منعقد کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے صرف یہ عزادار جو آتے ہیں یہی دعائیں نہیں دیتے ہیں، وہ زمین دعا دیتی ہے، یہ در و دیوار دعائیں دیتے ہیں، یہ شجر و حجر دعائیں دیتے ہیں، اور یہ اس ذکر کو سننے کے لیے پیاسے رہتے ہیں، یہ تشنا رہتے ہیں۔ اور جب ذکر آیات الہی اور ذکر حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہوتا ہے تو یہ اس صاحب خانہ کو، صاحب منزل کو، صاحب عرض کو دعائیں دیتے ہیں، اور نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے اس جگہ کی۔ تو یہ صرف انسانوں کے لیے بھی محدود نہیں ہے، اور جب محدود نہیں ہیں اس کے اثرات، تو پھر اگر ہم اپنے کسی اسلوب خطاب سے اسے محدود کر دیں، ہم اگر اپنے اسلوب گفتگو سے محدود کر دیں، تو عند اللہ و عند الرسول کس قدر مسئول ہوں گے۔ ارے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن تک حقیقتیں ان کے اپنے لوگوں نے نہیں پہنچائیں، اگر ان کے دانشوروں نے، ان کے علماء نے اگر خیانت کی، تو کیا آپ بھی ان تک نہیں پہنچائیں گے؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام محبت کو، اس پیغام مودت کو، اس پیغام معرفت کو، اس پیغام اطاعت الہی کو اس اسلوب میں عام کریں کہ آپ کے مولا آپ کو دعائیں دیں اور داد دیں۔ یہ فرمائیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فقرہ ہے، فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً احبنا الی الناس ولم یبغضنا الیہم، پروردگار اس فرد پر رحمت خصوصی فرمائے جو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، نہ کہ ہمارے بغض میں اضافہ کرے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آج یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ اس موضوع پر کسی دوسرے ملک اور دوسرے شہر میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں کہ جب ادیان کا مقابلہ ہوتا ہے، مذاہب کا موازنہ اور تقابلی مطالعہ ہوتا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، مثلا کرسچینٹی کی اور اسلام کی اور دوسرے مذاہب کی، تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پیغام محبت سے لبریز ہے، ہمارا دین پیغام محبت ہے، ہمارا مذہب پیغام محبت ہے، شفقت الہیہ اور محبت الہیہ کا اظہار ہماری کتاب میں ہوا، اور آپ کے ہاں تو صرف قہر و غضب کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، سزاؤں کا تذکرہ ہے۔
ان کے مقابلے میں یقیناً ہمارے اسلوب بیان کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقتاً اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور ان افراد کا مطالعہ کریں ان کی زندگیوں کا کہ جو قرآن حقیقی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو قرآن ناطق کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ رحمت الہیہ، محبت الہیہ اور شفقت الہیہ کی عظیم ترین نشانیاں قرآن اور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ عظیم ترین نشانیاں ہیں یہ، رحمت الہیہ، محبت الہیہ اور شفقت الہیہ کی عظیم ترین نشانیاں ہیں۔ کیسے ہیں؟ تفصیلات کسی اور موقع پر، آج کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہید در تمہید گفتگو یوں ہی آگے بڑھتی چلی جائے۔ آج جس نقطے کو عرض کرنا ہے، ہر چند کے لفظ استعارہ ہم سے قابل جناب یاد صاحب نے اپنے ایک شعر میں استعمال فرمایا، اور وہ بھی نفی کے ساتھ، لیکن ادبی اسلوب کی کلید استعارہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید معجزہ سخن ہے، قرآن مجید معجزہ ادب ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چاہے ہمارے علوم ادب کافی ہوں یا ناکافی، لیکن ہم مجبور ہیں کہ انہی علوم ادب سے کا سہارا لے کر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اور کل میں نے ایک لفظ کا سہارا لیا تھا، ایک صنف سخن کی مثال دی تھی، اور وہ لفظ قصیدہ تھا کہ قصیدے سے میں نے ایک تقریب ذہن کی خاطر، صرف تقریب ذہن کی خاطر، تاکہ کوئی بات ذہن سے قریب ہو جائے، یہ نہیں کہ قرآن مجید نظم ہے، یہ نہیں کہ قرآن مجید شاعری ہے، یہ نہیں کہ قرآن مجید قصیدہ ہے اس مفہوم میں کہ جس مفہوم میں ہم ذوق اور سودا کا قصیدہ پڑھتے ہیں، لیکن ہاں اس ادبی تعبیر نے کچھ بات ضرور سمجھائی۔ اب آج ایک دوسری گفتگو یہ ہے جو لازمی ہے اور ضروری ہے کہ ادبی اسلوب یعنی لٹریری ایکسپریشنز کی کلید استعارہ ہے۔ اور یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ ممبر سے یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ممبر ہی سے تو یہ سارے علوم ساری دنیا تک پہنچے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبے ممبر سے دیے گئے تھے، جو آج ایک معجزہ ادب ہے۔ ہاں اگر آپ حضرات ملتفت ہیں تو ایک جملہ کہوں اور پھر مجھے الزام شرک کا نہ دیجیے گا، الزام کفر اور بدعت کا نہ دے دیجیے گا فوراً۔ قرآن مجید تو جامع ترین معجزہ ہے، پروردگار کا معجزہ ہے، لیکن اگر محدود کر دیں، مقید کر دیں معجزہ ادب کی ترکیب کے ساتھ، تو پھر قرآن مجید تنہا معجزہ ادب نہیں ہے، نہج البلاغہ بھی معجزہ ادب ہے۔ نہج البلاغہ بھی معجزہ ادب ہے، اور پھر جب معجزہ ادب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادبی بحث و گفتگو سے ہم پہلو بچا نہیں سکتے۔ اور میں زور دیتا ہوں اس بات پر کہ زبان کا ذوق، زبان کا تصرف، الفاظ پر گرفت ہمارے مردوں میں اور ہماری خواتین میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ادب ام العلوم ہے۔ زبان و ادب ام العلوم ہے۔ اگر زبان پر قدرت ہے، بیان پر قدرت ہے، افہام و تفہیم پر قدرت ہے، تو دنیا کا کوئی بھی علم ہو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے اور سمجھا لیں گے۔ لیکن اگر زبان پر قدرت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی علم نہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے نہ سمجھا پائیں گے۔ اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ہر چند کے یہ اصل موضوع کے لیے تمہیدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اگر سب کچھ بھول جائیں آپ، سب کچھ بھلا دیں آپ،
اور صرف معصومین کے یہ فقرے یاد رکھ لیں تو بھی میرے شرف کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کی کامیابی کے لیے بھی کافی ہے کہ امام نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب. خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے. میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس فقرے میں 3 ہی الفاظ ہیں اور آپ کے لیے کوئی بھی لفظ بھی نامانوس نہیں ہے. الدین کلہ ادب، دین کل کا کل ادب ہے. اسی جملے کو پلٹ دیں، یعنی ادب کل کا کل دین ہے. یعنی اب اگر کہیں کوئی ایسا ادب مل جائے کہ جو دین سے بیزاری سکھائے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ادب نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، مشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تو اب اگر ادب کی اہمیت معلوم ہے، قدر و قیمت معلوم ہے، تو پھر آپ اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ادب کی بنیاد ہی استعارے پر ہے. ادب کی ایک سادہ سی تعریف یہ ہے کہ زبان کے بہترین استعمال کا نام ہے ادب. اب اس میں دین کہاں سے آیا؟ زبان کے بہترین استعمال کا نام ہے ادب. دین کہاں آیا؟ جہاں لفظ بہترین آیا وہیں دین آ گیا. دین سے ہٹ کر کوئی چیز بہترین ہو ہی نہیں سکتی. جتنا دین سے فاصلہ بڑھتا جائے گا بہترین کم ہوتا جائے گا، بدترین بڑھتا جائے گا. اور جب زبان کا بہترین استعمال ادب ہے تو پھر دوسری چیز کہ ادب میں کلیدی حیثیت استعارے کو ہے. اتنی ہی بات تہدار ہوگی جتنا بہترین استعارہ ہوگا. اور پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جتنے الفاظ ہیں سب کے سب خود استعارہ ہیں. سارے الفاظ خود استعارہ ہیں. استعارہ کہتے ہیں کسے؟ حقیقت الگ ہوتی ہے، وہ چیز جو حقیقت کی طرف ذہن کو منتقل کرے وہ ہے استعارہ. میں نے کہا انسان لفظ آپ نے سنا، ذہن لفظ انسان سن کر مفہوم انسان تک منتقل ہوا. یعنی مفہوم انسان الگ ہے، لفظ انسان الگ ہے. تو خود لفظ انسان مفہوم انسان کے لیے ہے استعارہ. کتاب، جب میں نے لفظ کتاب کہا، ہاتھوں میں کتاب تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کتاب کا مفہوم ہے. میں نے جب کہا لفظ کتاب تو یہ لفظ کتاب اس مفہوم کتاب کا استعارہ ہے، اس لیے کہ اس نے ذہن کو اس تک منتقل کیا. تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ زبان میں جتنے الفاظ ہیں ابتدائی طور پر وہ سب استعارہ ہیں، لیکن سادہ استعارہ. اب سادہ اور مرکب کی بحث شروع ہوگی. تشبیہ بھی ایک تشبیہ بسیط ہے، ایک تشبیہ مرکب. جیسے علم ایک علم بسیط ہے، ایک علم مرکب. جیسے جہل ایک جہل بسیط ہے، ایک جہل مرکب. دیکھیے یہ مسئلہ بھی پھر عرض کروں گا کہ آخر حد ادب ہے، مقام ادب ہے. کیسے ہم بزرگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے جوانوں اور نوجوان ساتھیوں کو خطاب کریں کہ دیکھیے مسئلہ جہل مرکب کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے. جاہل ہونا بہت اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. جاہل مرکب ہونا بہت بری بات ہے. یہ مرض ہے علم اخلاق میں، اس پر بحث ہے. یہ کوئی طنز نہیں ہے، یہ کوئی استہزاء نہیں ہے، یہ کوئی تمسخر نہیں ہے، یہ کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ یہ علم اخلاق میں ایک بحث ہے
کہ جہالت کے بھی مراتب ہیں. ایک مرتبہ ہے جہل بسیط کا، سادہ طور پر انسان کچھ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو جاہل پیدا کیا. ماں کے پیٹ سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی عام کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہ ہو. کوئی عام کلیہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہ ہو. سارے انسان دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں، مگر استثناء یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جاہل نہیں پیدا ہوتے، عالم پیدا ہوتے ہیں. سارے بچے جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو بے زبان ہوتے ہیں، مگر اس کلیے سے مستثنیٰ ہیں وہ بچے جو پیدا ہوتے ہی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تمام من عام الا وقد خص، کوئی عام کلیہ ایسا نہیں ہے، کوئی عام قانون ایسا نہیں ہے جس میں ایکسیپشنز نہ پائے جاتے ہوں. دیکھیے میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ مترادفات کا استعمال کروں، اور کہیں کہیں جتنی مجھے انگریزی آتی ہے، حالانکہ میں انگریزی کے میدان کا نہیں ہوں، اتنی انگریزی بھی استعمال کر لوں وہی نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ جناب والا کوئی یونیورسل لا ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایکسیپشن نہ پایا جائے. استثناء ضروری ہے. کوئی ایسا یونیورسل لا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایکسیپشن نہ پایا جائے. مثلا ایک یونیورسل لا یہ ہے کہ کوئی شے بغیر صانع کے بن نہیں سکتی. یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی حقیقت ہے، کونیاتی حقیقت ہے. کوئی شے بغیر خالق کے خلق نہیں ہو سکتی، مگر خود خالق کی ذات پر یہ اصول ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ سب کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، مگر اس پیدا کرنے والے کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا یونیورسل لا ٹوٹ گیا تو معلوم ہے کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں استثناء نہ ہو. تو یہ تو درمیان میں بات آ گئی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جہل ہوتا ہے جہل بسیط. اس کا جہل ہوتا ہے جہل بسیط. جہل بسیط کیا ہے؟ جہل بسیط یہ ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا، لیکن اس کے ساتھ ایک علم کا درجہ ہوتا ہے. جہل بسیط میں بھی ایک علم کا درجہ ہوتا ہے. اس جاہل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں. ایک علم ہے، ایک انفارمیشن ہے، ایک قضیہ ذہن میں ہے، ایک منطقی قضیہ موضوع و محمول کے ساتھ ذہن میں ہے. میں جاہل ہوں، یہ چیز مجھے نہیں معلوم. جب تک یہ ہے اس نفس کو بیمار نہیں کہا جائے گا، اس ذہن کو بیمار نہیں کہا جائے گا. واضح ہے؟ لیکن کب بیمار کہا جائے گا؟ جب یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مجھے نہیں معلوم. اب دیکھیں ابھی تک تو متانت ممبر کے مطابق گفتگو تھی. اب میں کلاس روم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے لہجے میں کہوں جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں کہ گویا جاہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ جسے میتھمیٹیکل ایکویشن یا لینگویج میں کہا جائے جاہل اسکوائر. تو جناب والا جہل مرکب اور جہل بسیط، علم اخلاق میں بہت بحث کی گئی اس پر. جاہل بسیط وہ ہے کہ جس کا جہل دور ہو سکتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جاہل مرکب نہیں ہوتا. فطرت کسی کو بیمار نہیں پیدا کرتی، خالق کسی کو بیمار نہیں پیدا کرتا. اسی لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ علم ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم.
اس لیے کہ ہر بچے میں یہ صفت ہوتی ہے، جو کچھ نظر آیا ہاتھ میں اٹھایا، ماں باپ سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ کس کام آتا ہے. یہ مسلسل بچے کا سوال بتاتا ہے کہ اسے احساس ہے کہ یہ سب باتیں مجھے نہیں معلوم، اسے مجھے معلوم کرنا چاہیے. یعنی فطرت کسی کو بیمار پیدا نہیں کرتی، یہ ماحول ہے جو انسان کو بیمار بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مقدسہ کی حفاظت کے لیے بلند صلوات کہیں. یہی بات تو وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ علم اخلاق کی زبان میں یہی ہوگا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے، طلب علم کا ذوق لے کر پیدا ہوتا ہے، اتباع علم کا ذوق لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے جاہل مرکب بنا کر بیمار ڈال دیتے ہیں. اور ماں باپ سے مراد صرف ماں باپ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو ماں باپ کی جگہ پر متصور ہو. مربی، فرض کیجئے کسی بچے کے ماں باپ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تو جو بھی اس کی تربیت کرے گا وہ ماں باپ کی جگہ پر ہے. تو یہ تو ایک کلیہ ہے، جو بھی ماں باپ کی جگہ پر ہوگا وہ مسئول ہے اور ذمہ دار ہے. بہرحال اب یہ بھی جملہ طویل ہو گیا جبکہ تھا جملہ معترضہ. لیکن اب توجہ اگر آپ کی ہے کہ اگر ہر پیدا ہونے والا بچہ، اگر کسی کے ذہن میں عصمت کا تصور نہ بھی ہو، اگر کسی کے ذہن میں وحی کا تصور نہ بھی ہو، اگر کوئی بنیادی طور پر الہیاتی نظام نہ بھی رکھتا ہو، اگر کسی شخص کے ذہن میں تھیولوجیکل سسٹم وجود نہ رکھتا ہو، تو اس کے باوجود اگر صرف فطری نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ غور کرنے کا محل ہے کہ اگر کسی بچے کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ بچے کی تربیت کے مسئول ہوں گے، اور اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو جو بھی ماں باپ کی جگہ پر تربیت کرے گا وہ تربیت کا مسئول ہوگا. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں اس دنیا سے گزر چکے تھے، پروردگار نے دونوں نعمتیں اٹھا لی تھیں، اور نبی کریم کو ان کے چچا نے پالا. نبی کریم تو فطرت پر پیدا ہوئے تھے. یہ بتائیے کہ اس پرورش کرنے والے نے اس بچے سے بتوں کو سجدہ کیوں نہیں کروایا؟ تو بس اب میں ایک جملہ خلاصے کے طور پہ کہتا ہوں کہ جو خود کافر اصنام ہو، جو خود کافر اصنام ہو، وہ اپنے بچے یا بھتیجے کو اصنام کے سجدے کے لیے کیوں مجبور کرنے لگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس یہ جملہ معترضہ تھا. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب. علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علم بسیط اور علم مرکب. اسی طرح استعارے کی بھی دو سطحیں ہیں، استعارہ بسیط اور استعارہ مرکب. جناب استعارہ بسیط ہر لفظ اپنی جگہ علامتی حیثیت رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی جگہ استعاراتی حیثیت رکھتا ہے، لیکن
کبھی کبھی انہی الفاظ میں اور تہداریاں پیدا کر دی جاتی ہیں تو ان میں استعارے کی شان اور بڑھ جاتی ہے. اور اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یقیناً یہاں پر تعلی نہ سمجھیے گا، ایک طالب علمانہ سرور کا اظہار کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دانش مندوں اور مفکرین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، صرف یہی نہیں کہ الفاظ استعارہ ہیں، اس کائنات میں جتنی ٹھوس چیزیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ماورائی حقیقت کا استعارہ ہیں. یعنی یہ زمین، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، ایک استعاراتی حیثیت. یہ خاک، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، ایک استعاراتی حیثیت. یہ ہوا، ایک اس کی مستقل حیثیت ہے، ایک اس کی استعاراتی حیثیت. یہ پانی، ایک اس کی مستقل حیثیت ہے، ایک اس کی استعاراتی حیثیت. یہ آگ، ایک اس کی مستقل حیثیت ہے، ایک اس کی استعاراتی حیثیت. میں نے صرف 4 عناصر کی مثال دی، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ابھی 1000 پہلے کے تصور عناصر کو لیے بیٹھا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عام مسلمات کے تحت گفتگو ہو رہی ہے. میں نے مثال دی، آج جتنے بھی عناصر آپ ڈسکور کر چکے ہوں، جتنے بھی ایلیمنٹس آپ ڈسکور کر چکے ہوں، ہر ایلیمنٹ اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، ایک استعاراتی حیثیت. سنگین بحث ہے، علمی بحث ہے. ہر ایلیمنٹ اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، ایک استعاراتی حیثیت رکھتا ہے. پانی استعارہ ہے، ایک اس کی اپنی مستقل حیثیت ہے، ایک رقیق مادہ ہے، ایک میٹر ہے، لیکوڈ فارم میں ہے، کمپاؤنڈ ہے، H2O اس کا فارمولہ ہے، یہ مکسچر نہیں ہے، یہ اس کی ایک مستقل حیثیت ہے. یہ اس کی ایک فزیکل حیثیت ہے، ایک فزیکل ریئلٹی کی حیثیت سے، ایک طبیعیاتی حقیقت کی حیثیت سے. پانی ایک مرکب ہے، عنصر نہیں ہے، ایک مرکب ہے اور 2 عناصر سے مرکب ہے، اور وہ سیال شکل میں ہے، اور اس میں کچھ اور پراپرٹیز ہیں. یہ وہ پراپرٹیز ہیں کہ جو کیمسٹری یا فزکس کی ٹرمینالوجی میں بھی بیان نہیں کی جا سکتی، جبکہ وہ بہت ظاہری ہیں. مثلا کیمسٹری میں اس کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، کوئی اور کیریکٹرسٹک ڈسکس نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات ڈسکس کہیں تو ہوتی ہے جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے اس کی، کہ جناب والا پانی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے تشنگی کو بجھا دینا، پیاس کو بجھا دینا، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے. یہ تمام صفات مل کر اس کی مستقل حیثیت کو سامنے لاتے ہیں، لیکن ایک اس کی استعاراتی حیثیت بھی ہے. پانی مطلقاً حیات کا استعارہ ہے، پانی مستقلاً علم کا استعارہ ہے، پانی ہدایت کا استعارہ ہے. اگر پانی علم کا استعارہ نہ ہوتا تو آپ کی زبان میں یہ محاورہ نہ ہوتا. آپ علماء کو بحر العلوم کہتے ہیں، کوہ علم نہیں کہتے. آپ کیوں نہیں کسی عالم کو کہتے علم کا پہاڑ ہے؟ کیونکہ پتھر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم کا استعارہ بن سکے. پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ علم کا استعارہ بنتا ہے، پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حیات کا استعارہ بنتا ہے، پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ چونکہ وہ حیات اور علم کا استعارہ بنتا ہے اسی لیے وہی ہدایت کا استعارہ بنتا ہے. اور جب پانی ہدایت کا استعارہ ہے تو جو ہدایت کا آخری نمائندہ ہوگا اسے مائے معین نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ذہن میں ہے نا کل کی گفتگو؟ میں نے عرض کیا تھا سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے حبیب کہہ دیجئے اگر تمہارے سامنے سے پانی غائب ہو جائے، زمین میں غائب ہو جائے، پردے میں چھپ جائے، خاک کے پردے میں چھپ جائے، تو وہ کون ہے جو ماء معین کو ابھار کر تمہارے سامنے لائے گا؟ یہ ماء معین استعارہ ہے ہدایت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر لفظ اپنی جگہ استعارہ اور ہر عنصر اپنی جگہ استعاراتی حیثیت رکھتا ہے۔ پانی استعارہ حیات کا ہے، خاک استعارہ قوت کا ہے، ہوا استعارہ فعلیت کا ہے، آگ استعارہ قہر و غضب زندگی کا ہے۔ پھر مشکل منزل آ گئی۔ ایک مشکل اور ہوتی ہے، کبھی ہم کہتے کچھ ہیں، سامعین سمجھتے کچھ ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ اور وہ مشکل کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم ذہن میں کسی فن کی خاص اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، آپ اصطلاح نہ سمجھ کر اسے زبان کا عام محاورہ سمجھ رہے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے بات وضاحت سے پیش کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تعریف بیان نہ بھی کریں، وضاحت نہ بھی کریں، تو ہمارے چشم و ابرو کے اشارے سے، لہجے کے اتار چڑھاؤ سے آپ اس مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہماری گفتگو، یہی تقریر اگر لکھ دی جائے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو بات بالکل سمجھ میں آئے گی، واضح ہے۔ لیکن اگر یہی تقریر بعینہ ہی لکھ دی جائے، کیسٹ سے کوئی شخص نقل کرے کاغذ پر، تو اسے معلوم نہیں کہ میں نے کہاں کاما لگایا تھا، کہاں فل اسٹاپ لگایا تھا، اس لیے کہ کاما اور فل اسٹاپ کہتا تو جان ہی رہا ہوں کہ یہ جملہ ختم ہوا فل اسٹاپ، یہاں پر کاما ہے، یہ کاما اور فل اسٹاپ جو ہے میرے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے آپ سمجھ رہے ہیں، واضح ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میرا کلام جب میرے ہی لہجے میں پڑھا جائے گا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ خدا آپ حضرات کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ نتائج بھی آپ پہلے سمجھ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرا کلام جب تک میرے لہجے میں نہ سنایا جائے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اچھا، اگر کلام کسی ایسے شخص کا ہو، کسی ایسی ذات کا ہو، لفظ شخص بھی کہنا خلاف ادب ہے، کسی ایسی ذات کا ہو کہ جو زبان ہی نہ رکھتا ہو، جو حلق ہی نہ رکھتا ہو، مخارج حروف، مخارج الفاظ کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ کلام اس ذات کا اب اگر وہ کسی کو منتخب کر لے کہ تم میرا کلام سناؤ، تو اس کے معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے ہیں کہ اس ذات نے اس کے لہجے کو اپنا لہجہ سمجھا تب اس کے سپرد کیا۔
بات تہ در تہ آگے بڑھ رہی ہے. تو جناب والا جب کلام اس کے لہجے میں سنا جائے گا جو صاحب کلام ہے تو استعارے اور بھی زیادہ کھلیں گے، استعارے اور بھی زیادہ کھلیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر استعارے نہ کھلیں. یہ فقرہ میں کہیں اور بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ایک استاد ادب تھے، وہ کہتے تھے کہ میاں غالب کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، میں غالب کا شعر پڑھ دوں گا تمہارے سامنے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھ جاؤ گے. یعنی اپنے لہجے پر اتنا اعتماد ہے کہ غالب کے اشعار کو اس قدر سمجھ چکے ہیں کہ جو کیفیتیں غالب کے ذہن و قلب میں تھیں وہ ان کے ذہن و قلب میں راسخ ہیں کہ جس پڑھ دیں گے تو وہ معانی منکشف ہو جائیں گے. جب ادب کے معمولی اساتذہ ایسے ہو سکتے ہیں تو پھر بتائیے کیا پروردگار نے ایسے اساتذہ کا اہتمام نہ کیا ہوگا کہ جو اس کے کلام کو پڑھ دیں اور اس کا کلام سمجھ میں آ جائے. اسی لیے تاریخ میں یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ کبھی کوئی بچہ آغوش میں آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا میں قرآن پڑھوں، اور وہ قرآن پڑھتا ہے اور مصطفیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ تم نے تو اس طرح قرآن پڑھا ہے کہ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے. اب غور فرمائیے کہ یہاں کیا نسبتیں ہیں، کلام میں، صاحب کلام میں، تلاوت کرنے والے میں. ہم تو روایتوں کو پڑھ کر صرف ایک عجیب دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عرفانی مطالب وہ ہیں جو زیر بار بیان نہیں جاتے. عرفانی مطالب وہ ہیں کہ جو زیر بار بیان نہیں جاتے. بہرحال اب یہ جملہ دراز تر ہو گیا، پھر پلٹ کر اسی منزل پر آ جائیے کہ اس کائنات میں الفاظ بھی استعارہ ہیں، عناصر بھی استعارہ ہیں، اور اسی اعتبار سے قرآن مجید میں جو کلمات ارشاد کیے گئے اگر معصومین سے روایت وارد ہو جائے کہ یہاں اس فقرے سے مراد یہ ہے تو پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے اختلاف کرے، اس لیے کہ انہی کو منتخب کیا گیا ہے کہ تم اپنے لہجے میں قرآن سناؤ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کو اس کے مفہوم کو سمجھاؤ. تو ماء معین وہ استعارہ ہے کہ جو ہدایت کا استعارہ ہے، ماء معین وہ استعارہ ہے جو امام غائب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال ہو. لیکن اب اس استعارے ہی کے بحث کو کچھ اور آگے بڑھاؤں. کیوں؟ مقطع کی بات تو کہہ دی، مطلع کی بات ابھی کہاں ہوئی. آخری آیت پہ تو گفتگو ہو گئی، لیکن جو مطلع میں گفتگو ہے باقی، کل صرف 2-3 جملے عرض کر سکا تھا. وہ جملے یہ تھے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ استعارہ سادہ ہے یا مرکب؟ یہ بھی استعارہ ہے. اور جب آپ استعارے پر آئیں گے، الفاظ استعارہ، عناصر ایک استقلالی حیثیت ہے، ایک استعاراتی حیثیت. اور اسی اعتبار سے آپ کے اعضائے بدن، اعضائے جسم یا آپ کی روح اور نفس کی ترجمانی کے لیے ہر عضو ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اور ایک استعاراتی حیثیت بھی رکھتا ہے. آنکھیں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں، ایک استعاراتی حیثیت رکھتی ہیں. زبان ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، ایک استعاراتی حیثیت رکھتی ہے. سر و سینہ یہ مستقل حیثیتیں بھی رکھتے ہیں، استعاراتی حیثیتیں بھی رکھتے ہیں. یہ وہ سنگین بحث ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت سے جوان بےتاب رہتے ہیں. آج بھی ایک بحث ایک دانشور کے ساتھ ہو رہی تھی کہ روح اور جسم میں تعلق کیا ہے. روح اور جسم میں تعلق کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ روح اور جسم دو چیزیں ہیں یا متحد ہیں؟ ایک ہی چیز ہے. آئینے کے دو رخ ہیں، ایک رخ کو روح کہہ دیا،
ایک رخ کو جسم کہہ دیا. یہ ہے عام تصور، یہ ہے کہ دوئی موجود ہے، روح ایک چیز ہے اور جسم ایک چیز ہے. بس اب یہ وہ منزل ہے کہ تیزی سے آپ کو نتیجے تک پہنچنے میں ممید ہوگی، اور سورہ تبارک کے، سورہ ملک کے اس مطلع کو انشاءاللہ اچھی طرح ہمارے جوان اور نوجوان ذہن نشین کر لیں گے. آج میں جناب مشکور حسین یاد صاحب کے جملے کو بار بار دہرا رہا ہوں. دیکھیے، بہشت میں جانے سے مایوس نہ ہو بزرگ، بہشت میں جوان کر کے بھیجے جائیں گے، لیکن یہاں سے بوڑھے کر کے بلائے جائیں گے، اس لیے کہ تم یہاں دنیا کے غم و رنج و آلام کو برداشت کرو خوے اطاعت کے ساتھ، خوے بندگی کے ساتھ، اور وہ بھی غلامانہ عبادت و بندگی کے ساتھ نہیں، تاجرانہ عبادت و بندگی کے ساتھ نہیں، عاشقانہ عبادت و بندگی کے ساتھ، عارفانہ عبادت و بندگی کے ساتھ. تو یہاں سے بوڑھے ہو کر بلائے جائیں گے، لیکن وہاں انشاءاللہ جوانی پلٹا دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں فخر یوسف ہوگا، اور اس کی محبت کسے جوان نہ کر دے گی. ایسا ہی کوئی بدقسمت ہوگا جو جوان نہ ہوگا، اور جو جوان نہیں ہوگا پھر وہ داخل بہشت بھی نہیں ہوگا، وہ داخل بہشت بھی نہیں ہوگا. لیکن یہاں بہرحال یہ زندگی کے مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے. تو اب یہ مراحل کبھی کبھی بعض علمی مسائل کو حل کرنے میں بھی، بعض علمی اور اعتقادی اور فکری مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بوڑھا بنا دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے روح اور جسم کا تعلق و ارتباط. دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو طبیعیاتی، اگر جملہ نہ کہا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ جملہ آ چکا ہوگا اب تک کی بحث و گفتگو سے، کہ طبیعیاتی دنیا میں، اس فزیکل ورلڈ میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ سب استعارے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. کس چیز کا استعارہ؟ فزیکل ورلڈ کے ایلیمنٹس، یعنی فزیکل ورلڈ میں، اس طبیعیاتی دنیا میں ایگزسٹنٹ ریئلٹیز ما بعد الطبیعاتی دنیا میں ایگزسٹنٹ ریئلٹیز کا استعارہ ہیں. نظر آنے والی حقیقتیں نہ نظر آنے والی حقیقتوں تک ذہن کو منتقل کرتی ہیں. پانی نظر آتا ہے، زندگی نظر نہیں آتی، اس لیے پانی حیات کا استعارہ ہے. یقین مانے کہ حیات ما بعد الطبیعیاتی حقیقت ہے، طبیعیاتی حقیقت نہیں ہے. زندگی بجائے خود میٹا فزیکل ریئلٹی ہے، فزیکل ریئلٹی نہیں ہے. جسم فزیکل ریئلٹی ہے، لیکن زندگی فزیکل ریئلٹی نہیں ہے. سوچئے گا، ایک مرحلے میں حل نہیں ہو جائے گی یہ بات، لیکن کچھ آپ کے ذہنوں پر بھی بار فکر تو پڑنا چاہیے. میں نے اپنے ایک سائنس کے استاد سے پوچھا، ابتدا میں جو کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لائف سائنس، بعد میں جب آگے بڑھے تو اور دوسری اصطلاحات آئیں. چونکہ میں بالکل گفتگو اس سطح پر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے واقعاً وہ بچے جو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں اسکولوں میں جاتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ جناب والا آپ کو لائف سائنس جو استاد پڑھاتا ہے اس سے یہ تو پوچھئے گا کہ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے. اتنا پوچھ لیجئے گا کہ حضور آپ پڑھا رہے ہیں لائف سائنس، لیکن یہ بتائیے کہ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے، پرفیکٹ سائنٹیفک اور لاجیکل ڈیفینیشن، مکمل منطقی تعریف کیا ہے زندگی کی. اور اگر وہ عاجز رہ جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ زندگی وہ حقیقت ہے کہ جو طبیعیاتی نہیں، ما بعد الطبیعیاتی حقیقت ہے. زندگی کو مادی اصطلاحوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، ما بعد الطبیعیاتی اصطلاحوں میں ہی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ہاں، زندگی اس جسم کو استعمال کرنے کی ایک قوت کا نام ہے.
یہ ذہن عالی میں رہے. زندگی ایک قوت کا نام ہے جو اس جسم کو استعمال کرتی ہے. کیسے؟ دیکھیے اکثر آپ تجربہ کر لیجئے. بطور مثال کہ کوئی شخص ہاسپٹل گیا اور اس نے پورا میڈیکل چیک اپ کرا لیا, خون اور جسم اور جو کچھ بھی جسم سے متعلق چیزیں سب بالکل پرفیکٹ, کوئی رپورٹ نیگیٹو نہیں ہے, کوئی رپورٹ مرض کے حق میں پازیٹیو نہیں ہے, اور جناب والا سب چیز بالکل نارمل ہے, اور ہاسپٹل سے نکلے اور ایک دم خاموش ہو گئے. آنکھیں اب نہیں دیکھتی, زبان اب نہیں بولتی, کان اب نہیں سنتے, قدم اب حرکت نہیں کرتے. ڈاکٹر آیا, نفس پہ ہاتھ رکھی, کہا خاتمہ ہو چکا. جسم تو بالکل صحیح ہے. اگر زندگی عناصر میں ظہور ترتیب کا نام تھا تو پھر یہ جب جسم صحیح ہو سالم ہے تو خاموش کیوں ہو گیا یہ شخص؟ خاموش کیوں ہو گیا یہ جسم؟ یہ زبان خاموش کیوں ہو گئی؟ آنکھیں خاموش کیوں ہو گئی؟ نظر کیوں نہیں آتا اب؟ اور مثال, توجہ, اب ایک مسئلہ برابر پوچھنے کے لیے آتے ہیں. آرگن ڈونیشن کے بارے میں کیا خیال ہے فقہا کا؟ فقہا کا خیال تو میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے سائنسی. یہ آخر مر گیا, اس کے انتقال کا اعلان کر دیا آپ نے, پھر کیا اس کی آنکھ کہیں جا کر کام آ سکتی ہے؟ یہ شخص, اس کا انتقال ہو گیا, فوراً جیسے ہی انتقال ہوا ویسے ہی آپ نے کڈنی اس کی نکال لی. انتقال کے بعد نکالی یا انتقال سے پہلے؟ قانوناً جب تک کہ موت کا اعلان اور یقین نہ حاصل ہو جائے آپ کوئی عضو جدا نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ مر گیا. پھر مرنے سے پہلے نہیں, ادھر دم ٹوٹا ادھر آپ نے اس کے اعضا فوراً نکال لیے. بتائیے وہ کون سا اصول ہے جس کی بنا پر یہ یہاں جو کام کرنا چھوڑ چکا ہے وہاں کام کرنا شروع کر دے گا؟ عام تعریف کیا کی جاتی ہے؟ زندگی یہ ہے کہ جناب والا آپ کا جسم صحت و صحیح و سالم ہے تو نظام جسم کے توازن کا نام ہے زندگی. جسم متوازن ہے تو پھر توازن کے ہوتے ہوئے زندگی کیوں نہیں ہے؟ ہم آہنگی موجود ہے. ابھی انزائم سب بالکل ٹھیک تھے, ہارمون سب بالکل ٹھیک تھے, بلڈ کے سارے ایلیمنٹس بالکل ٹھیک تھے, اور باقی اعضاء کا تذکرہ کیا کروں, انگریڈینٹس کا متانت ممبر بھی مانع ہوتی ہے. آپ سب خوب جانتے ہیں کہ سب چیز متوازن, اور پھر بھی اب جسم کام نہیں کر رہا ہے. اور اسی جسم کے اعضاء اگر یہاں سے قطع کر کے دوسری جگہ پلانٹ کر دیے جائیں تو یہی اعضاء جو یہاں کام نہیں کر رہے ہیں وہاں کام کرنا شروع کر دیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اعضاء خود سے کسی ہم آہنگی کی بنیاد پر کام نہیں کر رہے تھے, کوئی قوت تھی جو ان سے یہاں کام لے رہی تھی. اب وہ قوت یہاں باقی نہیں رہی, جہاں وہ قوت ہے جو کام لے سکتی ہے وہاں پھر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, اب آپ کی انڈکٹیو میتھوڈولوجی کیا کہتی ہے, استقرائی منطق کیا کہتی ہے؟ ابھی یہ جسم کام کرنا چھوڑ چکا تھا, وہاں جا کر کام لینے والی قوت موجود تھی تو اس نے پھر کام کرنا شروع کر دیا. اب دوسرا سوال کروں, یہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا جسم, اگر وہ قوت جو کام لے رہی تھی دوبارہ اس کی طرف ملتفت ہو جائے
بھئی یہی تو تھا، قوت کام لے رہی تھی، چلی گئی، خاموش ہو گیا، دوبارہ وہ قوت اسی سے کام لینا چاہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے عقائد غیر علمی نہیں ہے، غیر فلسفیانہ نہیں ہے، غیر منطقی نہیں ہے، اور وہ کام لینے والی قوت طبیعیاتی نہیں، ما بعد الطبیعیاتی قوت ہے۔ اسی لیے آپ جسم کا تجزیہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس قوت کا تجزیہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ قوت، چونکہ وہ قوت ما بعد الطبیعیاتی ہے، اسی لیے اس قوت کو امر ربی کہا جاتا ہے۔ امر رب، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ امر ربی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ رب تک ذہن جب نہیں جائے گا تو امر رب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ آپ کا روز مرہ کا میڈیکل سائنس کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ مقدمات ذہن میں آ گئے تو معلوم ہوا جسم کو کوئی قوت ہے جو استعمال کرتی ہے۔ اچھا، تو جسم میں تو وہی خصوصیات ہوں گی جو پراپرٹیز آف میٹر ہیں۔ میٹر یا سالڈ ہوتا ہے، یا لیکوڈ ہوتا ہے، یا گیس ہوتا ہے۔ آپ کے جسم میں بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سانس لیتے ہیں، رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت اور پوست کا یہ مجموعہ ہے۔ تو میٹر کی جو پراپرٹیز ہیں وہی ہیں۔ میٹر کی اور پراپرٹیز اور کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ چونکہ یہ زمان اور مکان کی محتاج ہے چیز، اس لیے اس میں 3 ڈائمنشنز پائے جاتے ہیں، ابعاد ثلاثہ، جنہیں ابعاد مکانی کہتے ہیں، اسپیشیل ڈائمنشنز۔ اور کیا؟ ایک جناب بعد زمان ہوگا جو عمر کی شکل میں آپ کے ساتھ ہے، بعد زمان، ٹائم کا 4تھ ڈائمنشن۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر بھی تو کچھ ہے۔ آپ گفتگو کرتے ہیں، آپ معنی کو منتقل کرتے ہیں، آپ معنی کو قبول کرتے ہیں، آپ کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، آپ کے اندر شجاعت ہے، آپ کے اندر سخاوت ہے، آپ کے اندر ذہانت ہے، آپ کے اندر قوت صبر ہے۔ یہ سب چیزیں کیا پراپرٹیز آف میٹر ہیں؟ ذہانت کہتے ہیں کہ جناب وہ ذہانت کا تعلق دماغ سے ہے۔ آپ کے اندر محبت ہے، آپ کے اندر عشق و وفا ہے، آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو آپ سب کچھ ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ انسان نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں آپ کے اندر ہیں تب آپ انسان ہیں، لیکن یہ ہیں کیا جسم میں یا روح میں؟ آپ کے روح میں یہ صفات ہیں، نہ کہ جسم میں۔ جسم میں حجم پایا جاتا ہے، جسم میں وزن پایا جاتا ہے، جسم میں ویٹ اور والیوم پایا جاتا ہے، جسم میں صبر نہیں پایا جاتا، جسم میں علم نہیں پایا جاتا، جسم میں محبت نہیں پائی جاتی۔ اب دیکھیے، ہمارے پھر نوجوان سامعین کہیں گے کہ بہت سنگین گفتگو ہے، تو میں مزاح نہیں کر رہا ہوں، لیکن معلوم یہ ہوگا، محسوس یہ ہوگا کہ مزاح کی گفتگو ہے۔ میں پوچھوں کہ محبت آپ میں سب میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے محبت؟ دماغ میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ اچھا، مجھ سے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں دل میں ہوتی ہے۔ کس دل میں ہوتی ہے؟ دل یا قلب یا فؤاد، یہ جو ہے یہ کیا اس میں ہوتی ہے؟ یہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے، یہ تو خون کے دوران کے لیے ایک مرکزی انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے جو پورے جسم میں خون کو دوڑاتا ہے۔ اور اگر دل میں محبت ہوتی، یعنی محبت اس دل کے صفات اور پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس میں سے ہوتی، تو جہاں دل ہوتا وہاں محبت ہوتی۔ یہ بعض لوگوں کے دلوں میں محبت کیوں نہیں ہوتی؟
دل تو ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی، دل ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی، دل میں بجائے محبت کے نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے۔ اس دل کا اصلاً محبت سے تعلق ہی نہیں ہے، اس دل کا تعلق صرف ایک سیاہ نقطے سے ہے یا خون سے ہے۔ کیوں؟ اب جو مثال دے رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گی، یقیناً سمجھ میں آ جائے گی اور سب کو یاد رہے گی، بچوں کو خوب یاد رہے گی، اس لیے کہ نوجوانی کا زمانہ محبتوں کا زمانہ ہوتا ہے اور محبتیں کرنی چاہیے۔ زندگی کی بہترین قدر ہے محبت، اور محبت مجازی بھی کرنی چاہیے۔ محبت مجازی زینہ ہے محبت حقیقی کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بس محبت حقیقی اور محبت مجازی کا جب کلمہ زبان پر آ گیا ہے تو ایک جملہ سنتے جائیے گا اور اس کی بھی ڈیفینیشن اور تعریف ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا بھر کا ادب اور لٹریچر پڑھیں آپ، عرفانی بھی اور عام انسانی ادب بھی، اس میں دو کلمات بار بار آتے ہیں، صوفیہ کے کلمات میں آتے ہیں، محبت مجازی، محبت حقیقی، محبت مجازی، محبت حقیقی، توجہ برقرار رکھیے گا۔ لیکن ان دونوں کی مختصر ترین تعریف کیا ہے؟ محبت مجازی اور محبت حقیقی کے درمیان خط فاصل کیا ہے؟ خط فاصل یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ کھٹکا رقیب کا ہوتا ہے، رقیب کا کھٹکا ہوتا ہے، جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی کو نہ ہو، یہی ہے نا۔ اب تفصیلات کا موقع نہیں ہے، کافی میں محبت حقیقی اور محبت مجازی میں بس ایک فرق ہے، جب تک یہ جذبہ باقی رہے کہ یا اللہ جس سے مجھے محبت ہے میرے علاوہ کسی کو نہ ہو تو ہے محبت مجازی، اور جب یہ جذبہ ہو جائے کہ پروردگار جس سے ہمیں عشق ہے ساری دنیا کو اسی سے عشق ہو جائے، یہی ہے محبت حقیقی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب ایک جملہ یاد رکھا آپ نے، اور اگر یہ جملہ یاد رکھا تو پھر معصومین سے اپنے رشتے کو آزمائیے گا اور دیکھیے گا کیا یہ جذبہ ہے کہ علی سے آپ کے علاوہ کوئی محبت نہ کرے، حسین سے آپ کے علاوہ کوئی محبت نہ کرے، مصطفیٰ سے آپ کے علاوہ کوئی محبت نہ کرے۔ آپ کی تو دعا یہ ہونی چاہیے پروردگار جسے ہم نے مولا مانا ہے خدا کرے ساری دنیا اسی کو مولا مان لے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ بھی ایک پیغام تھا ضروری جو آپ تک منتقل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اصل گفتگو رہ گئی کہ محبت ہوتی کہاں ہے، مجازی ہو یا حقیقی۔ نہ مجازی محبت اس دل میں ہوتی ہے نہ حقیقی، دونوں کا تعلق اس امر ربی سے ہے، دونوں کا تعلق اسی روح سے ہے، اس لیے کہ یہ روح ہے جو محبت کرتی ہے، یہ روح ہے جو کسی سے نفرت کرتی ہے۔ جسم اور یہ قفس صدر میں جو ایک آلہ ہے خون آلود، یہ محبت نہیں کرتا، ورنہ اب وہ بات جس پر جوان دیر تک ہنسیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہنسیں مگر ذہن نشین ہو جائے بات۔ آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ بھائی سے کرتے ہیں، بہن سے کرتے ہیں، عزیزوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں۔ شادی شدہ افراد جو لائق مرد ہیں وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، لائق بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ یہ جملہ میں نے کراچی میں کہا تھا کہ عورتوں میں ایثار کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، عورتیں تو اپنے نالائق شوہروں کی بھی محبت کرتی ہیں، لیکن یہ محبت ہوتی کہاں ہے؟ دل میں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شادی شدہ انسان صاحب اولاد، پورا بھرا کنبہ،
ہارٹ اٹیک ہوا, گئے, ڈاکٹروں نے کہا کہ ہارٹ بدلا جائے گا. یہ دل خراب ہو گیا ہے اس کے والفز خراب ہو گئے ہیں, اس میں سوراخ ہے, اور اب یہ والفز جو ہیں ریپیئر بھی نہیں ہو سکتے, کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا, دل بدلا جائے گا. معلوم ہوا کسی دوسرے کا فوراً دل مل گیا تازہ تازہ, وہ اس دنیا سے گیا تھا, اور وہ دل یہاں لا کر بالکل کامیاب آپریشن ہوا, پلانٹیشن ہو گیا, اور اب جو گھر آئے تو اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی, اس کی بیوی سے محبت ہو گئی. اپنے بچوں سے نفرت ہو گئی, اس کے بچوں کو یاد کر رہے ہیں, آنکھوں میں اسی کے بچوں کی تصویر چلی آ رہی ہے. اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں, پہچانتے نہیں آپ کون صاحب ہیں. اس کے ماں باپ سے محبت ہو گئی, اور چونکہ سب کی محبت تو دل میں تھی, دل بدل گیا. وہ دل جس میں ان کی محبتیں تھیں وہ تو بیکار ہو گیا, وہ دل دوسرے کا یہاں آ گیا. معلوم ہوا اس دل سے محبتوں کا تعلق نہیں ہے. دل بدل جاتا ہے, دماغ بدل سکتے ہیں, اعضاء بدل سکتے ہیں, اگر روح برقرار ہے تو وفاداریاں برقرار رہیں گی. روح نہ بدلنے پائے, ورنہ روح بدل جائے گی تو فرشتے بدل جائیں گے. تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ روح میں, جسم میں نہیں. جسم محبت کے جذبے کا اظہار کرتا ہے. ہوتی ہے محبت روح میں, ظاہر ہوتی ہے آنکھوں سے, ظاہر ہوتی ہے لہجے سے, ظاہر ہوتی ہے اداؤں سے, ظاہر ہوتی ہے اعضاء و جوارح کے انداز سے. تو معلوم ہوا کہ روح میں ایک صفت ہے, اور اس صفت کے اظہار کے لیے روح بدن کو استعمال کر رہی ہے. صفت تو ہے روح میں, مگر روح اس صفت کا اظہار براہ راست کر نہیں سکتی. آپ کی روح, آپ کے صفات, آپ کے جذبات, آپ کے احساسات, آپ کے افکار, آپ کے تعقلات, آپ کے تخیلات. تعقل کہاں ہوتا ہے؟ بدن میں. تخیل کا سرمایہ کہاں ہوتا ہے؟ حافظے کا ذخیرہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کی ہیں, مگر آپ کی روح براہ راست اسے ظاہر نہیں کر سکتی. اسے ظاہر کرنے کے لیے مظہر کی ضرورت ہے. روح آپ کی ہے, صفات آپ کی روح میں ہیں, مگر وہ صفات براہ راست روح ظاہر تو کر دے. جب تک کہ بدن کا قدم درمیان میں نہ ہوگا, بدن کا واسطہ درمیان میں نہ ہوگا, روح اپنے صفات کا اظہار نہیں کر سکتی. معلوم نہیں ہوگا کہ کس روح کے کیسے فرشتے ہیں. نہیں معلوم ہوگا کہ کس روح میں کیا صفتیں ہیں, کس روح میں کیا خصوصیات ہیں, کس روح میں کیا پراپرٹیز ہیں. یہ جاہل ہے یا عالم؟ جب زبان کھلے گی تو معلوم ہوگا جاہل ہے یا عالم. زبان میں علم نہیں ہوتا, علم روح میں ہوتا ہے. زبان اس علم کے, اس صفت علم کو ظاہر کرتی ہے. محبت روح میں ہوتی ہے, اور انسان کا جسم, قلب, محبت کو ظاہر کرتا ہے. صفت سخاوت, جود و سخا,
روح میں ہوتی ہے، جسم میں نہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ تر و تازہ ہوگا وہ سخی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دراز ہوں، مگر وہ دراز ہوں غصب کے لیے، عطا کے لیے نہیں۔ صبر و ثبات قدم روح میں پایا جاتا ہے، جسم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاؤں بہت مضبوط ہوں، بڑے بڑے ہوں، مگر کسی میدان میں جم نہ سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثبات قدم کی صفت پیروں میں نہیں ہوتی، عطا کی صفت ہاتھوں میں نہیں ہوتی، یہ روح میں ہوتی ہے۔ روح میں صفت صبر ہوگی تو قدم میں ثبات قدم پایا جائے گا، روح میں صفت سخاوت ہوگی تو ہاتھوں سے ظاہر ہوگی، اگر روح میں علم ہوگا تو زبان سے ظاہر ہوگی، اور اگر روح ہی کھوکھلی ہوگی تو جب روح میں صفت سخاوت ہوگی ہی نہیں تو ہاتھ سے ظاہر بھی نہیں ہوگی۔ شجاعت کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں۔ روح میں شجاعت ہوتی ہے، ذات میں شجاعت ہوتی ہے۔ جب ذات میں شجاعت ہوتی ہے تو جس چیز کو انسان اٹھا لے گا تلوار بنا لے گا، اور اگر روح میں شجاعت نہ پائی جائے تو کمر میں تلوار آویزاں رہے گی مگر میدان میں جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ صفات روح کے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صفتیں روح میں پائی جاتی ہیں، بدن میں نہیں۔ بدن کو استعمال کرتی ہے روح۔ اب اگر کوئی ایسی روح ہو جس کو روح بھی کہا جانا سوء ادب ہو، کوئی ایسی ذات ہو جس کے ذات کے سب قائل ہوں اور ذات میں صفات بھی ہوں، ذات بھی ہے، ذات میں صفتیں بھی ہیں، مگر وہ ذات جسم نہیں رکھتی۔ ذات ہے، ذات میں صفتیں ہیں، علم ہے ذات میں، قدرت ہے ذات میں، حیات ہے ذات میں، ارادہ ہے ذات میں، صدق ہے ذات میں، تکلم ہے ذات میں، مگر ذات کے جسم نہیں ہے، نہ زبان ہے، نہ حلق ہے، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے۔ اب جب صفات ہیں، ذات ہیں، تو اظہار تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ اظہار ہوگا یا نہیں؟ اظہار ہوگا نا۔ اگر ذات میں صفت پائی جائے تو پھر اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی مظہر چاہیے، کوئی نہ کوئی واسطہ چاہیے، کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب چاہیے، کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے۔ ہماری روح میں سخاوت کی صفت پائی جاتی ہے، عطا کی صفت پائی جاتی ہے، جود کی صفت پائی جاتی ہے، جواد ہے نفس ہمارا۔ تو ہم اگر خود عطا نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں، کٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، بیمار ہو جائیں، لیکن روح اگر صحیح و سالم ہے تو ہم کسی بھی اپنے قریبی شخص سے کہیں گے کیا آپ اسے عطا کر دیجئے۔ فرض کیجئے کہ لاہور میں ہر سال کوئی شب بیداری ہوتی ہے اور ہر سال ہم اس میں چندہ دیتے ہیں۔ فرض کر لیجئے، ہم تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اب ایک سال ایسا ہوا کہ ہم بیمار پڑ گئے۔ اس زمان و مکان میں حوادث ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی مثال، لیکن وہ آئے، آپ ہر سال چندہ دیتے تھے، اس سال نہیں دیں گے؟ اگر صفت نفس میں باقی ہے تو ہمارا ہاتھ ہو یا نہ ہو، جسے چاہیں گے ہم اپنا ہاتھ بنا لیں گے۔
عطا تو ہمیں کرنا ہے نا، عطا تو ہمیں کرنا ہے، مگر اسی کو بنائیں گے جو ہم سے نزدیک ہوگا، جس پر ہمارا اعتماد ہوگا۔ اسی کو بنائیں گے جس پر ہمارا اعتماد ہوگا اور جو ہم سے قریب ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، مثالیں تو اگر دیتا رہوں تو شب بھر آپ کے سامنے صفات کی مثالیں دیتا رہوں گا، لیکن مطلع سورہ مبارکہ ملک آواز دے رہا ہے کہ اب یہاں سمجھو، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ خدا کی ذات ہے، اس کی ذات میں صفتیں ہیں، وہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ اب تفسیر قرآن مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے ہاتھ کو تلاش نہ کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے کہ اب تک یہ نہ سمجھیے گا کہ جب ہم اپنے مولائے کائنات کو ید اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں، جنب اللہ کہتے ہیں، تو یہ کوئی منقبت کا عقیدتی فقرہ ہے۔ رسول نے بربنائے محبت کہہ دیا ہوگا، بربنائے تعظیم کہہ دیا ہوگا، بربنائے احترام کہہ دیا ہوگا، شعراء نے غلو میں کہہ دیا ہوگا، خطباء نے عقیدت میں کہہ دیا ہوگا، ذاکروں نے بربنائے صنعت خطابت کہہ دیا ہوگا۔ نہیں، اس کی ذاتی ضرورت ہے کہ اس کی صفات کا کوئی مظہر ہو۔ اس کی ذاتی ضرورت ہے، اس کی ذاتی ضرورت ہے، اس کے پاس صفات ہیں، صفات کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو حق لطف ادا نہیں ہوگا، حق لطف ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو اس نے کہا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی ذات تھی، صفتیں تھیں، صفتیں چھپی ہوئی تھیں ایک کنز مخفی کی طرح۔ اس نے چاہا کہ اس کی صفتیں ظاہر ہوں تو اس نے مصطفیٰ کو بنایا، مرتضیٰ کو بنایا، مجتبیٰ کو بنایا، زہرا کو بنایا، شہید کربلا کو بنایا، ایک سلسلہ صفات کا بنا دیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب اگر اس کی قدرت دیکھنا ہو تو براہ راست ظاہر نہیں ہوگی، ان سے پوچھ کے دیکھو جو اس کے لیے بمنزلہ ید ہیں۔ اچھا ایک بات، براہ راست بھی پوچھ کر دیکھو، ملے گا انہی ہاتھوں سے۔ ایک بات عرض کروں، ایک جملہ عرض
کر رہا ہوں. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا, جتنے حضرات وسیلے کے باب میں شک و شبہ رکھتے ہیں, آپ ان سے کوئی بحث نہ کیجئے کہ یہ جائیے براہ راست خدا سے مانگیے, ہدایت مانگیے, رزق مانگیے, لطف و کرم مانگیے, عزت آبرو مانگیے, دنیا آخرت مانگیے. جس کے ذریعے سے وہ دے اسی کو وسیلہ جانیے. جس کے ذریعے سے وہ دے پھر اس کا انکار نہ کیجئے گا, پھر اس کا انکار نہ کیجئے گا. مانگیے براہ راست اس سے, لیکن جس کے ذریعے سے وہ دے یا جس کے ذریعے سے اس کی طاقتیں ظاہر ہوں. ایک بات عرض کروں, بس 2-3 منٹ میں مجلس تمام کر دوں گا. مجھے یقین ہے آپ کی طبیعتیں ایک فقرے میں منقلب ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا توجہ کے ساتھ, وہ اپنا مظہر کسے بنائے گا؟ جو امین ہوگا, معتمد ہوگا. امین ہوگا, معتمد ہوگا. امین اور معتمد کسے کہتے ہیں؟ جو عطا کرنے والے کی صفتوں کو اسی کے لیے استعمال کرے, کبھی اپنے لیے استعمال نہ کرے. یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب بس 2 جملے. اب یہ سمجھیے کہ جتنے معجزات اور کرامات اور فضائل و مناقب محمد و آل محمد ہیں, یہ سب صفات خدا کا بیان ہے. اور جتنے ان کے مصائب کے مناظر وہ اللہ کی بندگی کے مناظر ہیں. انہوں نے کبھی کوئی معجزہ اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے نہیں دکھایا, خدا کو پہچانوانے کے لیے دکھایا. یہ اصول یاد رکھیے گا. معجزات سننے والے جب معجزات قبول نہیں کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے کوئی معجزہ اپنی ذات کو پہچانوانے کے لیے دکھایا ہی نہیں. ہر معجزہ خدا کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے دکھایا. اور اگر اپنے لیے صفتیں ظاہر کرتے تو پھر کیا کربلا کا واقعہ ہو جاتا؟ خدا کو پہچانوانا تھا تو ہر موقع پہ معجزہ دکھایا. اپنی ذات پر بات آ گئی تو کوئی صفت ظاہر نہیں ہوئی. کوئی صفت ظاہر نہیں ہوئی. بچے الاتش الاتش کہہ رہے ہیں, جنت سے پانی آ سکتا تھا, حوض کوثر وہیں آ سکتا تھا, نہر کوثر وہیں آ سکتی تھی. فرات کی کیا حقیقت تھی؟ فرات کی کیا حقیقت تھی؟ کوثر. مگر نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں. جو فرائض تھے اس میں کمی نہیں کی. 11 کی صبح سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہتے ہیں؟ زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ حضور محمد مصطفیٰ نے کیا کم عبادت کی ہے؟ کیا مولائے کائنات نے کم عبادتیں کی ہیں؟ مولائے کائنات کی عبادتیں یہ ہیں کہ جناب سید سجاد کا فقرہ ہے, کون ہے جو میرے دادا علی کی اتنی عبادت کر سکے؟ اس کے باوجود مولائے کائنات کو سید ساجدین کا لقب نہیں دیا گیا. امام حسین کا سر قلم ہو گیا نماز میں, انہیں بھی سید سجاد نہیں کہا گیا. آپ کبھی غور فرماتے ہیں کہ چوتھے امام کو سید سجاد کیوں کہا گیا ہے؟ اب آپ میری آنکھوں سے دیکھیے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں خاردار توق ہے. ان کیفیتوں کے ساتھ کوئی 1 رکعت نماز پڑھ کے تو دکھا دے. پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کوئی تشہد کی حالت میں بیٹھ تو جائے, مگر 1-2 دن نہیں, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک مسلسل عبادتوں میں کمی نہیں آئی. عبادتوں میں کمی نہیں آئی, کوئی کمی نہیں آئی, کوئی کمی نہیں آئی. بلکہ عبادت کا ایک منظر سن لیں, عبادت کا ایک منظر, اور وہ منظر یہ ہے کہ دشمن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ
اپنا خیمہ نصب کرتا ہے، کہیں قیام کرتا ہے تو سائے کو تلاش کرتا ہے، خیمہ نصب کرتا ہے. لیکن جب اسیروں کو ٹھہرایا جاتا ہے تو ان کو سائے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کے لیے خیمہ نصب نہیں کیا جاتا. صحرا میں تپتے ہوئے صحرا میں، دھوپ میں، تپش میں آفتاب کی ٹھہرا دیا جاتا ہے. ایک منظر ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر بین کوفہ و شام سید سجاد نے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہتھکڑیاں اتنی گرم ہو گئی ہیں، بیڑیاں اس قدر گرم ہو گئی ہیں، لوہے کی زنجیریں اس قدر گرم ہو گئی ہیں کہ جسم پر چھالے پڑ رہے ہیں. سید سجاد نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ریگے گرم پر تیمم فرمایا اور قریب آ کر جہاں دشمن کا، ظالم کا خیمہ نصب تھا، اس خیمے کا جو سایہ پڑ رہا تھا زمین پر، وہاں کھڑے ہو کر چاہا کہ نماز پڑھیں. جیسے ہی زنجیر کی آواز خیمے میں گئی، ظالم نے اپنے غلام سے کہا جا کر قیدی سے کہہ دو سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. جا کر قیدی سے کہہ دو سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا جا کے اپنے آقا سے کہہ دے میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں، میں تیرے خواب و خور میں مخل نہیں ہوں. جواباً اب غلام نہیں آیا، شقی خود خیمے سے برآمد ہوا، ہاتھوں میں تازیانہ. سید سجاد نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، زنجیریں سنبھالی، خیمے سے دور ہٹے. ادھر زینب نے دیکھا اور آواز دی بیٹا ارے میرے نزدیک آ جاؤ. اور ایک مرتبہ آواز دی بہن ام کلثوم ذرا میرے قریب آ کر کھڑی ہو جاؤ، فضہ میرے قریب کھڑی ہو جاؤ، رباب میرے نزدیک کھڑی ہو جاؤ. اور فرمایا بیٹا ارے جب تک پھوپھی زندہ ہے، جب تک مائیں زندہ ہیں، جب تک بہنیں زندہ ہیں، دشمن کے سائے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی پشت خم کر دیتے ہیں، ہمارے سائے میں نماز پڑھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہماری قوم کو اور ملت اسلامیہ اور عالم بشریت کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود پروردگار ہمارے امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں. اور جتنے مولا کے نام لیوا بیمار ہیں، مریض ہیں یا جو بھی حاجتیں رکھتے ہیں، پروردگار بحق اس ذکر کے ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے. رسول اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی جدک و ابیک، السلام علی امک و اخیک، السلام علی تسعۃ معصومین من ولدک و بنیک، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم